بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے پیراڈائز دی اننون، یعنی فردوس نامعلوم۔ ابھی جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو میں سوچنے لگا کہ کیا کہوں گا، کیونکہ میں تو اپنے کو ایمپٹی مائنڈ پاتا ہوں۔ تو اچانک مجھے ایک اسلامی تاریخ کا، اسلامک ہسٹری کا ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں ہر قسم کے اگزامپل موجود ہیں، بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہر قسم کے، یعنی چاہے وہ نیشنل لیول کا واقعہ ہو، انٹرنیشنل لیول کا واقعہ ہو یا پرسنل ہو۔ تو دیکھیے، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ جو تھے وہ 8ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں اور 13ویں صدی عیسوی کے۔ تو بہت بڑا نام ہے ان کا اسلام کی لٹریری ہسٹری میں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے دعا کی، قرآن کی کوئی بات ان کی مائنڈ میں کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کیا، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی بتا دے۔ تو ابھی ایک اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ ابراہیم تو پیغمبر تھے، اور پیغمبر کو خدا جبریل کے ذریعے ریویل کرتا ہے اپنی باتوں کو، کیونکہ انہوں نے وہ دعا کی جو ایک پیغمبر کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ایک بہت عجیب قسم کا انسپریشن ہے کہ ہم پیغمبر والی بلیسنگ پا سکتے ہیں، یا معلم ابراہیم علمنی، یعنی اے خدا جو تو نے کیا ابراہیم کے ساتھ وہ میرے ساتھ بھی کر دے۔ تو ایک عجیب مجھے انسپریشن ملا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ سے وہ بلیسنگ کی امید کریں جو اس نے اپنے پیغمبروں پہ کی تھی۔ یہ کیسی انوکھی بات ہے۔ تو میں نے دعا کی، خدایا تیری بات کو، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی ان سے بات کہو ایسے انداز میں جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے۔ تو یہاں پر اتنی ساری روحیں خدا کی پیدا کی ہوئی موجود ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، تو ان کے مائنڈ کو مجھے ایڈریس کرنا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کلید ہے، ایک کی ہے کسی بھی کام کو کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے، کہ آپ اللہ سے وہ مدد مانگیں جو ان لوگوں کی ملی جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، جو چوزن بندے تھے۔ تو دیکھیے، آج کا جو ٹاپک ہے پیراڈائز دی اننون، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں نے اس کو اننون کیوں کہا؟ آپ دیکھیے، ساری دنیا 2 قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔
ایک بلیورس، ایک نان بلیورس، سیکولر لوگ. سیکولر لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. یعنی وہ جانتے ہی نہیں کہ کوئی پیراڈائز ہے اور موت کے بعد ہمیں وہاں پہنچنا ہے. تو ان کا کنسرن ہی نہیں پیراڈائز، ان کا کنسرن بس یہی دنیا ہے. تو ان کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے پیراڈائز ان نون ہے، پوری طرح ان نون. تبھی تو وہ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یہی جو کچھ پانا ہے وہ پالو. تو ایک طبقہ وہ ہے جس کو آپ سیکولر کہیے یا جو بھی کہیے، جو پیراڈائز کے ایگزسٹنس سے ہی اناویئر ہے، بے خبر ہے. لیکن دوسرا طبقہ جو بلیورس جو اپنے کو مانتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی بے خبر ہے جتنا کہ دوسرا طبقہ. وہ کیسے؟ انہوں نے پیراڈائز کو انڈر اسٹیمیٹ کر رکھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو افضل الانبیاء کی امت ہیں، تو ہمیں تو جنت ملنی ہے. جب میں پرانی دلی میں رہتا تھا تو ایک دو رات کو، کافی رات کو، ایک مسلمان آئے میرے پاس، ہمارے آفس میں بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے خیال آیا تو میں سمجھا کہ آپ سے شیئر کروں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو مسلم فیملی میں پیدا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جنت پکی ہو گئی. اب دیکھیے کہ یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے. مسلمان سمجھتے ہیں کیا مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے یا مسلم کلچر کو اپنا لیا، کوئی خاص طرح کا کپڑا، خاص طرح کی وضاقت، کچھ بزرگوں سے دامن پکڑ لیا، کچھ قبروں میں چلے گئے، کہ جماعت میں لگ گئے، کچھ اوراد و وظائف کرنے لگے تو بس جنت پکی ہو گئی. دیٹ از انڈر اسٹیمیشن آف دی پرافٹ، انڈر اسٹیمیشن دی پیراڈائز. آپ سوچئے کہ اگر کچھ لوگ نکلیں مارکیٹ میں، کہیں کہ ہم مرسیڈیز خریدنے جا رہے ہیں، مرسیڈیز کار خریدنے جا رہے ہیں، نہیں، اور ان کے جیب میں کیا ہو، کسی کی جیب میں 5 روپیہ، کسی جیب میں 10 روپیہ، کسی جیب میں 15 روپیہ، تو آپ کہیں کہ تم لوگ جو ہے مرسیڈیز کار کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو. مرسیڈیز کار کہیں 5-10 روپے میں ملتی ہے. اس زمانے میں اچھی کار کم سے کم 1 کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے، اور تم 5-10 روپے میں چاہتے ہو کہ تم کو اچھی کار مل جائے. یہ ہے مسلمانوں کا حال کہ انہوں نے جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رکھا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو اگر ایک بار تو بس جنت پکی ہو گئی. یہ بالکل یعنی ریڈیکولس ہے، ریڈیکولس. اسی لیے دیکھیے حدیث میں آیا ہے ما رأیت مثل جنت نام طالبها. بڑی عجیب حدیث ہے یہ کہ ما رأیت مثل جنت نام طالبها. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی زیادہ ویلیبل چیز ہے، اتنی پریشس چیز ہے، پھر بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کے چاہنے والے نہیں بنے، اس کے طالب نہیں بنے. تو یہ حدیث دونوں پر اپلائی ہوتی ہے. وہ لوگ جو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا آئیڈیا لیے بیٹھے ہیں
ان پر بھی اور ان پر بھی جو جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جن چیزوں کو لے کر کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری پکی ہے، وہ بالکل فالس بلیف ہے. کچھ بھی اس سے جنت کا تعلق نہیں. قرآن حدیث میں ہے کہ اللہ نصرت اللہ غالیہ، آپ کو جنت صرف مہنگی قیمت پہ ملے گی، سستی قیمت پہ نہیں ملنے والی ہے. یہ سب بالکل فالس بلیف ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز جس کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کوالیفائڈ لوگوں کو ملے گی، جو ڈیزرو کریں ان کو ملے گی. قرآن میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی اپنے کو پیوریفائی کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اونلی پیوریفائڈ سولس ول فائنڈ انٹری انٹو پیراڈائز. صرف پیوریفائڈ سول ہی جنت میں انٹری پائیں گے. دیکھیے پیوریفائڈ سول کیا ہے. میرے تجربے میں کوئی بھی پیوریفائڈ سول نہیں آج کل. جو مسجدوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، جو مدرسوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، جو سیرت کے جلسوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پیوریفائڈ سول نہیں. کیوں؟ پیوریفائڈ سول کا مطلب ہے پازیٹیو سول. اور آج ہر آدمی نگیٹیوٹی میں جی رہا ہے، نگیٹیوٹی میں جی رہا ہے. جس کو بھی قری دیے بس نگیٹیوٹی. آج صبح کا جو پیپر میں نے پڑھا، اردو اخبار، سب بابری مسجد کو لے کر سب نگیٹو بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کا اردو اخبار انگریزی کی پڑھا، میں نے اردو کا پڑھا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے، ہمارا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. اس میں جی رہے ہیں مسلمان. آپ عرب جائیں تو وہاں فلسطین کو لے کر ہر آدمی نگیٹو بنا ہوا ہے. آپ کشمیر جائیں تو وہاں کشمیر کو لے کر ہر آدمی نگیٹو بنا ہوا ہے. اس ایریا میں آپ گھومیں تو ہر آدمی بابری مسجد کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے. آپ افغانستان جائیں تو وہاں امریکہ کو لے کر لوگ نگیٹو بنے ہوئے ہیں. اگرچہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے فارم والی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے جنت کا. فارم والی نماز آپ پڑھتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے نماز پڑھی، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے ان کو دیکھا، وہ فارم والی نماز پڑھ رہا تھا. وہ تو جب نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تم نے اسپرٹ والی نماز تو پڑھی نہیں، فارم والی نماز پڑھ لیا. جیسے پھل ہے اس کا چھلکا آدمی کھا لے اور اس کا مغز جو ہے وہ پھینک دے. تو دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ ہے پیوریفائڈ سول. اور پیوریفائڈ سول کا مطلب کیا ہے؟ پازیٹیو سول، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو بیہیویئر. ایک کنٹینیوس عمل ہے یہ اپنے کو پازیٹیو بنانے کے لیے. آج صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ کیسے انسان اپنے کو پازیٹیو بنائے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے پازیٹیو بنائیں؟ یہاں تو بابری مسجد چھینی جا رہی ہے، فلسطین میں ہم کو ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، عراق میں بم مارا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ہم کیسے پازیٹیو بنیں؟ یہی سارے مسلمانوں کی سوچ ہے.
دیکھیے مسلمانوں نے وہ لوگ جو کہ سیکولر ہیں، جو مانتے ہی نہیں پیراڈائز کو، تو ان کا کیس الگ ہے. ان کو تو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ کہ پیراڈائز ایگزسٹ کر رہی ہے. جیسے کہ ابھی پیپروں میں آ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ پلانٹ ارتھ ہے، اس کو انسان ایکسیس یوز کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس ارتھ پر نہیں جی سکتا وہ. اب اس کو ایک اور ارتھ چاہیے. ابھی پیپروں میں آیا ہے کہ یہ جو پلانٹ ارتھ تھی، جہاں آپ نے بنایا تھا نظریہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، تو وہ تو آپ کو ساتھ نہیں دے رہا ہے. آپ کی ڈیزائر وہی ہیں، آپ کی نیڈ وہی ہے، آپ کی پرسنالٹی وہی ہے، لیکن جس دنیا آپ رہ رہے ہیں، جس پلانٹ ارتھ پر، وہ تو ایگزاسٹ ہو چکی ڈیو ٹو ایکسیس یوز، ڈیو ٹو اوور یوز. تو اس میں آج کل آ رہا ہے پیپروں میں کہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور پلانٹ چاہیے. اب ڈھونڈ رہے ہیں باہر جا کے پلانٹ، اب کوئی پلانٹ مل نہیں رہا. کیونکہ جتنے بھی پلانٹ دوسرے ہیں ادر دین ارتھ، سب چٹانیں ہیں، چٹانیں ہیں، چٹانیں. نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. تو اس کو مانے کہ آپ کے لیے الٹرنیٹیو کیا ہے؟ پیراڈائز ہے. یہ نہیں کہ کوئی آپ اسپیس میں کوئی اور پلانٹ ڈھونڈیں، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. انسان کو اپنے 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 وجود کو باقی رکھنے کے لیے یہ جو آج کل اسپیس میں دوڑ لگی ہوئی ہے پلانٹ کی تلاش میں، تو سیکولر انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ تو بالکل بے سود ہے، کیونکہ پلانٹ کوئی ایسا ہی نہیں ہے اسپیس میں. اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں دوسرا جو پلانٹ ہے، دوسری جو دنیا ہے، وہ پیراڈائز ہے. وہیں پر ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں، وہی ہماری ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، وہیں پر ہم کو فلفلمنٹ مل سکتا ہے. تو سیکولر لوگوں کو تو یہ بتانا ہے، بلیورس کو یہ بتانا ہے کہ تم یہ اس آبسیشن سے باہر آؤ کہ ہمیں اس طرح کے حالات میں تو ہم نگیٹو بن ہی جائیں گے. نہیں، اس طرح کے حالات میں بھی آپ کو نگیٹیوٹی سے اپنے کو باہر نکالنا ہے. تو آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. انسان ہر چیز کو ریزن آؤٹ کرتا ہے، ہر چیز کا ایکسپلینیشن ڈھونڈتا ہے. یہاں بھی ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، نگیٹو ایونٹس میں بھی پازیٹیو آسپیکٹ موجود ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کسی کا پازیٹیو رول ہوتا ہے، ہمارے ساتھ وہ کچھ کر دے، ہمارے ساتھ کوئی فیور کر دے ہمارے لیے، تو وہ گویا کہ ہماری زندگی میں اس کا پازیٹیو رول ہے. اسی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں نگیٹو رول کرتے ہیں، ان کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ نگیٹو رول جو ہوتا ہے اس میں بھی ان کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ایک تعمیری کنٹریبیوشن، ایک ہیلدی کنٹریبیوشن. تو میں نے کئی مثالیں دی. دیکھیے، جب کوئی شخص آپ کا فیور کرے تو اس نے آپ کو کچھ دیا، لیکن جو آدمی فیور نہ کرے اس نے بھی دیا آپ کو، اسے انسینٹیو دیا، ری تھنکنگ دی، ری پلاننگ دی، اور زیادہ سوچنے کا مائنڈ دیا. یہ انڈیویجول لائف میں بھی ہوتا ہے، نیشنل لائف میں بھی ہوتا ہے، انٹرنیشنل لائف میں بھی ہوتا ہے. ہر جگہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. یہ پرنسپل ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، ہر جگہ. یہ لا آف نیچر ہے،
یہ لا آف نیچر ہے. یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا اور دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا. پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا, دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر پرافٹ پیدا ہوئے مکہ میں, اپنا مشن شروع کیا انہوں نے 610 AD میں مکہ میں, جو آپ کا ہوم ٹاؤن تھا. وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے, آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. اس کے بعد آپ مدینہ آنا پڑا آپ کو. لیکن آپ ہسٹری پڑھیے کہ مکہ میں کیا ہو رہا تھا, مدینے میں کیا ہوا. ایسا کر کے انہوں نے پیغمبر کے مشن کو انٹرنیشنلائز کر لیا. مکہ میں آنے کے بعد آپ نے جس طرح سے مشن کو پھیلایا, تو وہ تو مشن لوکل مشن تھا مکہ میں. بس مدینے میں آنے کے بعد آپ نے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا, اور بہت سے فائدے ہوئے. تو آپ دیکھیے مکہ والوں جب آپ کو نکالا تھا مکہ سے, تو وہ ایک نگیٹو واقعہ تھا. دیٹ واز اے نگیٹو ایونٹ. اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول موجود تھا. وہ کیا, مدینہ آ کر کے آپ نے مدینے میں ایک سٹی اسٹیٹ بنائی, مدینے میں آپ کے مسلمانوں کو ری آرگنائز کیا, مدینے میں آپ نے ایک سسٹم بنایا. مدینے میں جب سے آپ نے اس زمانے جو کنگ تھے سب کو خطوط بھیجے. ایک کتنے سارے واقعات سب مدینے میں ہوئے. تو مکہ میں آپ کا مشن ایک لوکل مشن تھا, مدینہ پہنچ کر آپ کا مشن انٹرنیشنل مشن بن گیا. یہ ہے سوچ جو اسلام چاہتا ہے لانا. تبھی آپ جنتی شخصیت بنے گی آپ کے اندر, تبھی آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ پازیٹیو آسپیکٹ ان نیگیٹو ایونٹس. اگر آپ صرف پازیٹیو سوچ رہے ہوں تو کبھی بھی آپ کے اندر پیوریفائڈ سول نہیں بنے گی, اور کبھی بھی جنت کے لیے آپ ڈیزرو نہیں کریں گے. کیونکہ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں مور دین 95% نگیٹو واقعات ہوتے ہیں. پازیٹیو واقعات کہاں ہوتے ہیں؟ بلکہ غور کیا جائے تو سارے واقعات نگیٹو ہی ہوتے ہیں, صرف ڈگری کا فرق ہوتا ہے. رسول اللہ کی پوری زندگی آپ دیکھیے, بار بار آپ کو نگیٹو تجربے ہوئے. تو نگیٹو تجربے تو آپ کو ہو گئے. اگر آپ یہ انتظار کریں کہ آپ کو پازیٹیو ایکسپیرئنس ہو, آپ کو ساتھ پازیٹیو بیہیویئر کیا جائے, تب آپ فریش سول بنیں گے, تو آپ کیا ہوگا, آپ بن ہی نہیں سکتے. آپ بن نہیں سکتے. تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی کا یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کنورٹنگ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. یہ کرنا پڑے گا آپ کو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کے خلاف بہت پروپگنڈا کیا جا رہا تھا. وہ پروپگنڈا جس کو لے کر آ کے مسلمان لڑنے لگتے ہیں, کہیں کارٹون چھپ گئے تو لڑتے ہیں, کہ قرآن کی سو کال بے حرمتی ہو گئی تو اس پہ لڑنے لگتے ہیں. یہ سب واقعات مکہ میں ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ورفعنا لک ذکرک. اس پروپگنڈے کو, اس نگیٹو پروپگنڈے کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا چرچے کے معنی میں, نیوز کے معنی میں. وہ تو نیوز کریٹ کر رہے ہیں تمہاری. جو لوگ کہ تمہارے بارے میں نگیٹو پروپگنڈا کر رہے ہیں, وہ تو نیوز تم کو نیوز میں لا رہے ہیں, تمہارے مشن کا نیوز میں لا رہے ہیں. جو نہیں جانتے ان کو بھی بتا رہے ہیں. چنانچہ جب قریش نے آپ کے خلاف پروپگنڈے کیے
تو مکے کے باہر کے جو ٹرائبس تھے، جو قبیلے، وہاں سے لوگ آنے لگے پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. تو دیکھیے آپ، آج کل کے مسلمان کیا ہیں، کوئی نگیٹو واقعہ ہو تو بھڑک اٹھتے ہیں اور جاؤ پھونکو مارو ان کو، بولنے لگتے ہیں. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ اس سے پریشانی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری چرچا بڑھا رہے ہیں، وہ تم کو نیوز میں لا رہے ہیں، وہ لوگوں کے اندر کیوریاسٹی پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو پازیٹیو طور پر لو، نگیٹو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، جس آدمی کو ایوری ون مین اور وومن who want to find entry into paradise, he and she must learn this art in converting the negativity to positivity. قرآن میں دیکھیے مومن کی مثال درخت سے دی گئی. درخت کیا ہے؟ مٹی سے نکلتا ہے، مٹی کو کنورٹ کر کے ہرا بھرا ایک پھر اپنا ہمارے سامنے کر دیتا ہے. آپ غور کیجیے، مٹی تو نکلا وہ، اور کیا کرتے ہیں، اسے کنورٹ کر کے اس کو ہرا بھرا درخت بنا دیا، ہری پتیاں، پھول، پھل. تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ مومن کی مثال درخت جیسی ہے. تو کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح درخت کنورٹ کرتا ہے مٹی کو ہرے بھرے ایک ایونٹ میں، تمہیں بھی کنورٹ کرنا ہے، تمہیں بھی آرٹ آف کنورژن سیکھنا ہے. یہ ہے جنت میں داخلے کا راز. آج کل کی کتابیں آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ میں، جنت کی کنجی، ایسی کتابوں سے جنت نہیں ملنے والی کسی کو. اس طرح کے ٹائٹل ہوتے ہیں جنت کی کنجی. اس میں کیا ہوتا ہے، فلاں لفظ کا ورد کرو، فلاں اتنی بار پڑھ لو، فلاں اتنی بار پڑھ لو، 100 تسبیح پڑھ لو. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. یہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. جنت کے لیے آپ کو جنتی شخصیت بننا ہے، اپنے آپ کو جنتی انسان بنانا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائڈ سول بنانا ہے. سو دیٹ یو بی ایبل ٹو سیٹل ان پیراڈائز. اب میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جنت کے بارے میں ہے کہ الا قیلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں لو کلچر ہوگا، جنت میں پیس کلچر ہوگا، جنت میں پازیٹیو کلچر ہوگا. تو یہاں تو آپ ٹرین کر رہے ہیں نیگیٹو کلچر جینے کے لیے. کوئی غیبت میں مشغول ہے، کوئی نیگیٹو بولنے میں مشغول ہے، کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے تقریریں کر رہا ہے کہ ہم مٹا دیں گے، تم کو یہ کر دیں گے، تم کو وہ کر دیں گے، تم دشمن ہو اسلام کے. مسلمانوں کے اخبار دیکھیے، مسلمانوں کے اسٹیج دیکھیے، مسلمانوں کے مجلسیں دیکھیے، ہر جگہ نگیٹو نگیٹو نگیٹو. تو جنت کے سماج میں کیسی جگہ پائیں گے ایسے لوگ؟ آپ غور کیجیے. ایک آدمی انڈیا سے گیا امریکہ، اس کی فیملی کے کچھ لوگ وہاں تھے. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہر وقت ہار بجاتا ہے، ہر وقت ہار بجاتا ہے. تو وہاں کار میں بیٹھا وہ اپنے فیملی کے ممبر کے ساتھ وہاں ہار بجا دیا. کہا کہ یہ تم امریکہ آئے ہو، ہار بجاؤ گے تو تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، یہاں کی سوسائٹی تم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یہاں ہارن کلچر نہیں ہے. یہاں ہر وقت جو گاڑی لے کے چلتا ہے وہ ہار بجاتا رہتا ہے. تو اس کے فیملی کا جو ممبر اس کے ساتھ تھا گاڑی میں، وہ نے کہا کہ یہ امریکہ ہے، یہاں ہارن کلچر نہیں چلتا.
یہاں کی سماج، یہاں کی سوسائٹی تم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیراڈائز کیا چیز ہے، اور وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے آپ کو کیسا بننا ہے. وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے آپ کو کیسا بننا ہے. جیسے ایمبیسیز میں ایک کورس چلتا ہے، وہ شاید اورینٹیشن ایسا کچھ بولتے ہیں اس کو، یعنی جس کنٹری میں آدمی کو کا ویزا وہ لے رہا وہاں جانے کے لیے، تو پہلے سے بتاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے. وہاں یہ سب نہیں چلتا جو انڈیا میں آپ چلاتے ہیں، کہ کوئی کارٹون چھپا تو بھڑک کر لگے آپ اس کو تقریریں کرنے اس کے خلاف. کسی نے قرآن کو آپ کے کہنے کے بجائے بے حرمتی کر دی تو آپ ہنگامہ کرنے لگے. یہ سب وہاں نہیں چلتا. وہاں تو آپ کو پازیٹیو سوچ چاہیے، پازیٹیو بولی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ چاہیے، پازیٹیو بیہیویئر چاہیے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں کون ڈیزرو کرے گا جانے کے لیے، کون ڈیزرو کرے گا. جنت وہ ڈیزرو کرے گا جن نے یعنی کریٹر آف پیراڈائز کو ڈسکور کیا ہو. یعنی ایک طرف آپ کو ڈسکور کرنا ہے خدا کو جن نے پیراڈائز کریٹ کیا، اور دوسرے اپنے کو پیوریفائی کر کے اس کے قابل بنانا ہے. کریٹر آف پیراڈائز کو ڈسکور کرنا کیا ہے، وہ میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر اور ڈال دیا اس کو بہت ہی نچلے درجے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت کو انسان کو پیدا کیا ان کوالٹیز کے ساتھ جو جنت والی کوالٹیز ہیں، مگر انسان نے اپنے آپ کو ڈال دیا جہنم والی کوالٹیز میں. تو آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ میں جو بنایا گیا ہوں. آپ سوچئے کہ ایک انسان جیسی مخلوق کا ہی ہے دنیا میں. یہ کوالٹیز نہ ستاروں میں ہے، نہ پلینٹ میں ہے، نہ پہاڑ میں ہے، نہ سمندر میں ہے، نہ کسی اینیمل میں ہے. یہ کوالٹیز تو صرف انسان کے لیے ہیں. یہ صرف انسان ہے جو اس طرح کوالٹیز رکھتا ہے. تو یہ ان کوالٹیز والا انسان کے لیے ایک جگہ چاہیے. وہ جگہ ہے پیراڈائز. سر جیمز جینس کی ایک کتاب ہے دا مسٹیریس یونیورس. اس میں اس نے لکھا ہے بہت عجیب بات کہ انسان ایک ایسی دنیا میں بھٹک کر آ گیا ہے جس کے لیے وہ بنایا نہیں گیا تھا. It appears that man has strayed into a world that was not made for him. کیونکہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہماری جو کوالٹیز ہیں، وہ اس سے بڑی کوئی دنیا چاہتی ہے. مثلا ہم پرفیکشنسٹ ہیں، یہاں چیز امپرفیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں اٹرنل لائف، اور یہاں پر اٹرنل لائف ملتی نہیں آپ کو. ہر آدمی آئیڈیل ورلڈ چاہتا ہے، لیکن اس کو جینا پڑتا ہے لیس دین آئیڈیل میں. تو وہ پیراڈائز انسان اسی لیے بنائے گا کہ وہ پیراڈائز میں سیٹل کیا جائے. لیکن اس کے لیے پروف کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ اس کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے جو کہنے میں نہیں آتی، وہ آپ کو سوچ کے جاننا پڑتا ہے.
جو گہری باتیں ہیں وہ کہنے میں نہیں آتی، وہ شبدوں میں نہیں سماتی. جیسے کہ میں اپنا کل پرسوں کا ایک ایکسپیرئنس بتاتا ہوں. ایکسپیرئنس جو گزرا، میں خود بھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجیے. دیکھیے، صبح کو میں اٹھا فجر سے پہلے، تو اس وقت جو ہے بالکل سناٹا تھا. سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں دوڑ رہی تھی، درختوں پہ چڑیا نہیں بول رہی تھی، کوئی پٹاخہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کچھ بھی نہیں. انسانوں کی آوازیں تھیں، کچھ بھی نہیں. ایک سناٹا سناٹا سناٹا. اس وقت میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو ایک عجیب کیفیت ہوئی، عجیب کیفیت. ایسا لگا کہ ایک خاموش کائنات ہے جہاں ستارے بھی خاموش ہیں، پلانٹ بھی خاموش ہے، سولر سسٹم بھی خاموش ہے، پہاڑ اور سمندر بھی خاموش ہے. اتنی بڑی دنیا بنائی جس خدا نے، اس کا کوئی حمد نہیں بیان کر رہا ہے. بادبان حال تو ہر ایک بیان کر رہا ہے، لیکن بادبان قال کوئی نہیں بیان کر رہا ہے. یعنی نطق کی زبان میں کوئی نہیں بیان کر رہا ہے. تو اس عالم میں ایسا لگا مجھے کہ میں زمین پر کھڑا ہوا ہوں اور نطق کی زبان میں خدا کی حمد بیان کر رہا ہوں. جب میں نے کہا کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری کائنات میں لگا کہ میں ہی واحد شخص ہوں جو خدا کو نطق کی زبان میں، بولنے کی زبان میں خدا کا اعتراف کر رہا ہے، خدا کی حمد کر رہا ہے. تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو دریافت کیا، خدا کو دریافت کیا اور پیراڈائز کو دریافت کیا. یہی وہ انسان ہے جس کے لیے خدا نے پیراڈائز بنائی ہے. اس طرح کی کیفیات جو گزرتی ہیں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا سکتا، لیکن وہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. آپ کے روح میں ایک بہت بڑا ایک اسٹارم آتا ہے. وہ یہ شکل اختیار کرتا ہے. تب وہ چیز واقع ہو جس کو کہتے ہیں پیوریفائڈ سول. پیوریفائڈ سول کو یہ نہیں کہ آپ انگلیوں پر گنیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، ایسے نہیں پیوریفائڈ سول بنتی. پیوریفائڈ سول کے لیے خود سول میں ایک اسٹار لانا پڑتا ہے. پیوریفائڈ سول جو ہے انگلیوں پر نہیں بنتی ہے، تسبیح کے دانوں پر نہیں بنتی ہے، لپ سروس سے نہیں بنتی ہے. وہ تو خود آپ کے مائنڈ میں، آپ کے سول میں، آپ کے دل میں ایک اسٹار آتا ہے، ایک اسپریچول اسٹار. ایک اسپریچول اسٹار وہ آپ کا ایک سی چینج پیدا کرتا ہے، آپ کا ایک نئی ایک پرسنالٹی ایمرج کرتی ہے. تو وہی لوگ ہیں جو پیراڈائز میں بسائے جائیں گے، جو کہ پیراڈائز میں فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، ان کو سیٹ آف ٹروتھ جو ہے قرآن حدیث میں، قرآن حدیث میں، وہاں پر ان کو جگہ ملے گی. سچائی کی سیٹ، جو سچائی پہ دنیا میں کھڑا ہوا. کل پرسوں میں کس کہہ رہا تھا کہ آج کل ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ڈائریکٹ جھوٹ، کوئی انڈائریکٹ جھوٹ. جس کو دیکھیے، میں ریڈیو سنتا ہوں ڈیلی، لگتا ہے کہ ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی اور ہو. اس کا کیونکہ میرا مائنڈ جو ہے خدا کے فضل سے انالیسس کر لیتا ہے، انسٹینٹلی انالیسس کر لیتا ہے. تو بھائی کہ کیا بول رہے ہیں یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، فالس اسٹیٹمنٹ، سمجھا آپ. تو اس کو مقعد صدق میں اپنے کو یعنی وہ انیبل بنا رہے ہیں.
جب قیامت آئے گی، آخرت آئے گی اور خدا ظاہر ہوگا، وہاں پر سچائی کی سیٹ ہوگی، تو وہاں پر اس سچائی کی سیٹ پر جو ہے وہ لوگ جگہ پائیں گے جو دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ بول بول کر اپنی پوزیشن کو بچاتے رہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے آدمی؟ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے، لیکن عین اسی وقت وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل بنا لیتا ہے۔ تو جنت کا انڈر اسٹیمیشن جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک جرم ہے، کرائم ہے، کرائم۔ جنت کا مطلب ہے کہ جو، جیسے کہ دیکھیے فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ موسیٰ پر ایمان لائی تو فرعون غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ اس وقت آسیہ کے لیے دو چوائس تھا، یا فرعون کا محل یا پیراڈائز۔ یعنی اگر وہ کہہ دے کہ میں انکار کرتی ہوں موسیٰ کا، تو فرعون کے محل میں اس کو رہنے کا، جس رہ رہی تھی اسے رہے گی، اس کو نکلنا نہیں پڑے گا۔ لیکن پیراڈائز کھو رہی تھی وہ۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ خدایا مجھے اپنے پاس جنت میں ایک سیٹ دے دے۔ ربی ابن لی بیتن عندک فی الجنہ۔ تو میں سوچتا ہوں جب اس دعا پر کہ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو اس کے لیے دو چوائس تھا، یعنی اللہ کے پڑوس میں ایک گھر اور فرعون کے پڑوس میں ایک گھر۔ یعنی کنگ تھا، جو فرعون جو تھا کنگ تھا مصر کا، ایجپٹ کا۔ فرعون کی جو اس وقت جو سلطنت تھی، یعنی موجودہ مصر سے بڑی تھی۔ ابھی جس کنٹری کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں اس سے بڑی تھی اس کی امپائر، اس کی اسٹیٹ۔ تو بہت بڑا کنگ تھا وہ، اس کا بہت بڑا پیلس تھا۔ اب اس کے سامنے دو چوائس تھا، فرعون کے پڑوس میں اس کے محل میں رہنا، یا خدا کے پڑوس میں مقعد صدق پر جگہ پانا۔ تو اس نے فرعون کے پیلس کو نظر انداز کر دیا، خدا سے کہا کہ تو مجھے اپنے پڑوس میں جو پیراڈائز ہے وہاں جگہ دے دے۔ یہ ہر لمحہ یہ چوائس آتا ہے آپ کے، یاد رکھیے، یہ کوئی آسیہ کا قصہ نہیں ہے۔ ہر لمحہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس معنی کیا ہے کہ وہ سچ بولنے کی چوائس کو چھوڑ رہا ہے، یعنی جنت کو چھوڑ رہا ہے۔ جب آدمی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے اسے جھک جاتا ہے، اس معنی یہ ہے کہ وہ اسپریچول انٹرسٹ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ جب وہ خدا والی جو زندگی ہے اس کو چھوڑتا ہے اور جو دنیا والی زندگی ہے اس کو لیتا ہے، تو ہر وقت ایک چوائس ہمارے لیے، ہر وقت۔ جیسے دعوت اللہ کی زندگی مثال کے طور پر ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ دعوت اللہ میں ہم ٹائم لگائیں گے تو ہمیں تو پیسہ کمانا ہے، بزنس چلانا ہے، جاب کرنا ہے، تو ہم دعوت اللہ کام کیوں کریں؟ ہر وقت ایک چوائس، ہر وقت ایک چوائس ہے۔ ہر وقت یا تو آدمی پیراڈائز کو کھوتا ہے یا پیراڈائز کو پاتا ہے، ہر وقت ہر وقت ہر وقت۔ تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ ایک شاعر تھے اردو کے، انہوں نے کہا کہ ان کا لقب تھا، ان کا تخلص تھا سہیل۔ تو انہوں نے کہا کہ نو کے خامہ سے کھول لیں گے سہیل، باب فردوس اگر کھلا نہ ہوا۔ یعنی اگر ہم پہنچیں گے وہاں تو دیکھیں گے کہ جنت جو ہے اس پر تو تالا لگا ہوا ہے، تو ہم اپنا جو ہمارا قلم ہے اس کو ڈالیں گے، اسے کھول لیں گے۔ تو انہوں نے جنت کا ایک بہت ہی چھوٹا کانسیپٹ بنا رکھا ہے،
ایک ریڈیوسڈ فارم بنا رکھ، جنت کا ایک ریڈیوسڈ یعنی ایک تصور ہے. تو انہوں نے کہا کہ نو کے خامہ سے کھول لیں گے سہیل، باب فردوس اگر کھلا نہ ہوا. تو ایک وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز کو مانتے نہیں، لیکن وہ لوگ جو مانتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں سے کچھ بھی الگ نہیں ہے وہ. کیونکہ یاد رکھیے پیراڈائز کا کو نہ ماننا جتنا غلط ہے اتنا یہ بھی غلط ہے کہ پیراڈائز کو آپ ریڈیوسڈ فارم میں مانیں، وہ بھی غلط ہے. کہ پیراڈائز جو ہے وہ نو کے خامہ سے کھل جائے گی، پیراڈائز جو ہے وہ ساؤ تصویر پڑھ لیا تو اس سے کھل جائے گی، پیراڈائز جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اس سے کھل جائے گی. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. کوئی بھی یاد رکھیے کوئی بھی ایکسٹرنل عمل آپ کو جنت والا نہیں بنا سکتا. کوئی بھی ایکسٹرنل عمل کہ آپ چلے گئے عمرہ کر کے آ گئے جنت مل گئی آپ کو، چلے گئے حج کر کے آئے جنت مل گئی آپ کو. نہیں، حج اور عمرہ سے اگر آپ نے پرسنالٹی بنائی ہے جنت والی تو ملے گی جنت. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو سینکڑوں سال سے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی ایکسٹرنل عمل کو وہ جنت کی قیمت سمجھے بیٹھے ہیں. یہ جتنے بھی اسلام کے خیال اسلام کانسیپٹ ہے جو مجھ سے باہر کوئی ایکسٹرنل عمل، فلاں جگہ جا کے نماز پڑھ لیا، فلاں جگہ جا کر کے ذکر کر لیا، فلاں جا کر کے وہاں پر حضرت زیارت کر لی، فلاں جگہ جا کر چادر چڑھا دیا، فلاں جا کر کے دیگ بٹوا دیا، اس سے جنت کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی خارجی عمل، کوئی بھی ایکسٹرنل عمل جنت کی قیمت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ کا وجود جو ہے اس کے اندر چینج آنا چاہیے. یعنی آپ کا جو وجود ہے، یہ جو آپ کی ہستی ہے، اس کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے. آپ کا مائنڈ بدلے، آپ کا دل بدلے، آپ کی سوچ بدلے، آپ کا بیہیویئر بدلے. یعنی جنتی کریکٹر آپ کے اندر آ جائے. ایک شبد میں جنتی کریکٹر، صرف جنتی کریکٹر والے لوگ ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. بس صرف جنتی کریکٹر والے. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ کسی خارجی عمل کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ اسے جنت مل جائے گی. طرح طرح کے خارجی عمل، طرح طرح کے خارجی عمل. کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں حضرت سے بیعت کر لو تو جنت پکی ہو گئی، کوئی سمجھتا ہے فلاں حضرت کو دامن تھام لو جنت پکی ہو گئی، کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو جنت پکی ہو گئی، کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں ذکر اور فلاں ورد جو ہے 1000 بار 10,000 بار کر لو جنت پکی ہو گئی. اس طرح سے ایک معمولی جاب بھی نہیں ملتا. اس طرح سے کوئی شہر میں ایک فلیٹ بھی نہیں ملتا. اس طرح سے شہر میں کوئی فلیٹ نہیں پا سکتے آپ، کوئی جاب نہیں مل سکتا آپ کو. تو جنت کیسے مل جائے گی؟ تو ذالک جزاء من تزکیٰ، جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. یعنی خدا کی جو بتائی ہوئی لائن ہے اس لائن پر اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، تب جنت پکی ہوگی. گراؤنڈ میں ایک جلسہ تھا مسلمانوں کا، کافی مسلمان وہاں پر تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں ایک ایک اسلامی گروپ ہے بہت بڑا، اس کا وہاں بک اسٹال تھا اس اسلامی گروپ کا. تو وہاں میں گیا، وہاں میں جا کے بیٹھا. تو اس کے جو انچارج تھے
وہ اس گروپ کے خاص آدمی تھے. تو میں نے اس طرح کی باتیں کی جو ابھی آپ سے کر رہا ہوں کہ جنت کسی کے پکے نہیں ہوتی. جنت بہت زیادہ گہرے عمل سے ملتی ہے. تو مجھے اب تک وہ سین یاد ہے کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, اٹھے اور یہ کہا کہ چلے گئے, آپ شبے میں رہیے, ہماری جنت تو پکی ہے, کیونکہ ہم نے داڑھی رکھ لیا ہے, ہم سر پر ٹوپی رکھتے ہیں, ہم پر لمبا کرتا پہنتے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز جا کے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں, ہم صبح قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. یہ سب خارجی عمل ہے, خارجی. تو انہوں نے کہا کہ آپ شعبے میں رہیے, ہماری جنت تو پکی ہے, ہم حضرت سے بیعت بھی کر لیا ہے ہم نے. یاد رکھیے یہ سب چیزوں کے جنت سے کوئی تعلق نہیں. جنت کا تعلق آپ کی پرسنالٹی سے ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کو بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, اپنے بیہیویئر کو بدلنا پڑے گا, اپنے پورے پرسنالٹی کو بدلنا پڑے گا. یعنی بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ڈسکور کرنا جیسا کہ وہ ہے, اس کی پوری شان عظمت کے ساتھ ڈسکور کرنا. پھر قرآن کے گہرے معنی جو ہیں اس کو سمجھنا, صرف تلاوت نہیں, تدبر کر کے قرآن کے معنی تک پہنچنا. پیغمبر کو صحیح معنوں میں اب کیا ہے, لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ پیغمبر ہمارا جو ہے بس وہ تو افضل الانبیاء ہے, وہ کھڑا ہو جائے گا پیراڈائز کے گیٹ پر, وہ کہے گا کہ لاؤ میرے امتیوں کو, سب امتیوں کو داخل کرو. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں, بیس لیس باتیں ہیں. اس سے باہر آنا پڑے گا. پیغمبر کو اپنا 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 رول ماڈل بنا کر اسی زندگی کو اپنانا ہوگا. پیراڈائز کو اس کی اصلی حیثیت سے ڈسکور کرنا ہوگا. یہ جاننا ہوگا کہ پیراڈائز میں داخلے کے لیے کیا چیز چاہیے, کون سا کلچر, کون سا بیہیویئر, وہ اپنانا ہوگا. اور پوری زندگی کو اس طرح سے ڈھالنا ہوگا کہ سول کنسرن آپ کا خدا بن جائے, سول کنسرن آپ کا آخرت بن جائے. دیکھیے, ایک ہے دنیا اورینٹڈ لائف, ایک ہے پیراڈائز اورینٹڈ لائف یا آخرت اورینٹڈ لائف. تو پورے اورینٹیشن کو بدلنا پڑے گا, پورے اورینٹیشن کو بدلنا پڑے گا. ایک پوری زندگی میں ایک 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 ریولیوشن لانا پڑے گا. کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ ایک اچھا جاب لینا ہو تو جانتے ہیں کہ بچے کو ABCD سے لے کر کے ماسٹر کورس تک بہت زیادہ محنت کے ساتھ پڑھانا پڑتا ہے, تب وہ اچھا جاب ملتا ہے. ایک لمبی تیاری, ایک لمبا پریپریشن, ایک لمبی ایجوکیشن, ایک لمبی ٹریننگ کے بعد آدمی کے اندر وہ چیز آتی ہے کہ اس کو ایک اچھے جاب کے لیے چنا جائے. اور جنت کے لیے سمجھتا ہے کہ جنت تو بس چھو منتر سے مل جائے گی. جنت کے لیے بھی ایک لمبا پریپریشن درکار ہے, جنت کے لیے بھی ایک لمبی ٹریننگ درکار ہے. جنت کے لیے بھی ایک انقلاب درکار ہے, ایک ریولیوشن. تو جب وہ پرسنالٹی بنے جو جنت کے لیے ڈیزرو کرتی ہو, تب جا کر اللہ اس کو انتخاب فرمائے گا. اور ہم دنیا میں خود ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہم جنت والے ہو گئے, یہ بھی سمجھ لیجیے. ہمیں تو آپ لوگ کو تیار کرنا ہے, بس نامنیٹ کرنا نہیں ہے.
یاد رکھیے یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ کوئی شخص سمجھ لے کہ میں تو جنت والا ہو گیا. یہ بھی ایک گمراہی ہے. جنت والا کون ہے اس کا فیصلہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو کرنا ہے, محنت کرنا ہے, عمل کرنا ہے بس. والامر یومئذ للہ. صرف یہی عرض کیا سکتا ہے دنیا میں کہ جنت ملے گی اپنے آپ کو بدلنے سے, اپنے اندر برکت کا شخصیت بنانے سے, اپنے آپ کو پیوریفائڈ سول بنانے سے, اپنے آپ کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانے سے, اپنے اندر جنت والا کریکٹر, جنت والا کلچر پیدا کرنے سے. یہ بتایا سکتا ہے. باقی کون جنتی ہے اس کا فیصلہ اللہ کیا ہوگا, دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. تمام صحابہ بس شبہ میں لگے رہتے تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں تو جنتی ہو گیا. کوئی بھی صحابی. کتابیں چھپی ہوئی 10 جنتی ہو, عشرہ و بشرہ, یہ کتابیں ہیں سب. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کے لیے منتخب ہو چکا ہوں. یہ ہماری کتابیں یہ سب ہیں. ہر صحابی ہمیشہ ڈرا سما رہتا تھا. الایمان بین الرجاء والخوف. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو یہ توفیق دے اور ہم کو اپنی رحمتوں میں حصہ دار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر سمیہ احمد نے آندھرا پردیش سے. انہوں نے لکھا ہے کہ when there is a fight between positive attitude and human rights, then what should one opt for? Kindly comment. آج ہی میں کہیں سے کہہ رہا تھا کہ ہیومن رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے یہ. اسی لیے دنیا میں فساد بچا رکھا ہے. ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایبسلوٹ جسٹس پر قائم ہے. یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ایبسلوٹ جسٹس جو ہے اچیویبل ہے, اسی لڑ رہے ہیں. جہاں دیکھیں وہی لڑ رہے ہیں ایبسلوٹ جسٹس کے لیے. اینڈ ایبسلوٹ جسٹس ناٹ اچیویبل. صرف یاد رکھیے پاسبل جسٹس اچیویبل ہے, ایبسلوٹ جسٹس اچیویبل نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملی ایبسلوٹ جسٹس. تو ساری دنیا میں لوگ ایبسلوٹ جسٹس کے لیے جتنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں فساد بچا رکھا ہے. سب سے بڑا فساد بچا رکھا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے. کیوں؟ وہ نان اچیویبل کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب ایک ایسی چیز آپ اچیو کرنا چاہیں جو اچیویبل نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہاں اتنے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں, صرف میں بیٹھوں گا اور کوئی نہیں بیٹھنے پائے گا. تو ظاہر کی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ تم کو کہہ رہا ہے کہ تم بیٹھو. تو اس کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا, کرسی نہیں ہے تو سبھی نہیں بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے جب جسٹس کی بات ہوتی ہے, رائٹ کی بات ہوتی ہے, تو ایک اور پارٹی سامنے آ جاتی ہے. جب آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے, پرسنل, تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایبسولوٹ جسٹس پہ رہوں گا. لیکن جیسے دو آدمی ہوں, جیسی سوسائٹی آ جائے, تو دوسرے کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ دوسرا کیا چاہتا ہے, اس وجہ سے یہاں بائی لیٹرل بن جاتا ہے. یاد رکھیے جسٹس ایک بائی لیٹرل ایشو ہے. جب بائی لیٹرل ایشو ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایبسولوٹ جسٹس لوں گا, دوسرا آدمی راضی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو پاسبل جسٹس پہ آنا پڑتا ہے کہ دوسرا آدمی جتنا دے رہا ہے اتنا لینا پڑے گا آپ کو. جیسے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ آدمی دے رہا تھا اتنا لینا پڑا آپ کو. جیسے مثال کے طور پر وہاں لکھا گیا تھا معاہدہ کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان.
انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے نہیں, آپ محمد بن عبداللہ لکھیے. تو آپ نے مٹا دیا اپنی آئیڈینٹی کو, مٹا دیا آئیڈینٹی کو. آپ غور کیجیے, وہی تو آپ کی شناخت تھی, وہی پہچان تھی, وہی آئیڈینٹی تھی, وہی آپ کے اساس مٹا دیا کاغذ سے. کہ آئیڈیل جسٹس تھا یہ آئیڈیل جسٹس تھا یہ. بتائیے, دیکھ یاد رکھیے ہیومن رائٹس جو کانسیپٹ جو موجودہ زمانے میں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان لوگوں نے بنا رکھا جو رومانٹک تھے, رومانٹک تھنکر. یہ رومانٹک تھنکر سے بنا رکھا ہے, اس کو ساری دنیا لے کے دوڑ رہی ہے. اسلام کا نظریہ ہے پاسبل جسٹس, نہ کہ آئیڈیل جسٹس. سارے دنیا میں, چاہے فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا بابری مسجد کا ایشو ہو, کوئی بھی جتنے بھی ہیں سب اسی لیے ہیں کہ لوگ آبسیسڈ ہیں ہیومن رائٹ والے کانسیپٹ سے. ہم کو ایبسولوٹ جسٹس دو, وہ اسلام کا نظریہ نہیں. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ پاسبل جسٹس, تو انسٹنٹلی پیس قائم ہو جاتا ہے. ایبسولوٹ جسٹس کا نظریہ کبھی پیس نہیں ہونے دیتا, اٹرنلی پیس غائب ہو جاتی ہے, لڑتے رہی لڑتے رہی لڑتے رہی. جس میں آپ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, کشمیر میں یہ ہو رہا ہے. ایبسولوٹ جسٹس کے لڑ رہے ہیں وہ لوگ, اور 60 برس میں کچھ بھی نہیں ملا. تباہی 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 تباہی. تو یہ میں سخت خلاف ہوں یہ ہیومن رائٹ ایکٹ جو کانسیپٹ ہے ہیومن رائٹس کا, کیونکہ یہ رومانٹسزم پہ بیس کرتا ہے, یہ ریئلٹیز پہ بیس نہیں کرتا ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر حامد حسین نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے concept of secularism is different from non-religious. Gandhi ji was religious and secular at the same time. Our constitution defines our system as secular democracy. Why then do the Muslim scholars refer the term secular as non-religious? دیکھیے سیکولرزم کے بارے میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں سو کال مسلم اسکالرز, سب غلطی پر ہیں. کیونکہ سیکولرزم کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لامذہبی ہے, غیر اسلامی ہے. یہ بالکل میں اس کو بیس لیس سمجھتا ہوں, ایبسرڈ سمجھتا ہوں. دیکھیے سیکولرزم کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے. سیکولرزم ہے ایڈجسٹمنٹ. سیکولرزم کیا ہے؟ ایک سوسائٹی جہاں کئی مذہب کے لوگ ہیں تو کیا کیا جائے وہاں؟ اگر آپ چاہیں کہ میرا مذہب چلے گا تو لڑائی ہوگی. تو لڑائی سے بچنے کے لیے, پیس قائم کرنے کے لیے یہ فارمولہ لیا گیا ہے جو کہتے ہیں سیکولرزم. یعنی ریلیجن کے معاملے میں آپ لوگ آزاد ہیں, یو آر فری ان یور ریلیجس میٹرس. مگر جو دوسری چیزیں جو ورلڈلی چیزیں ہیں, ورلڈلی جیسے اریگیشن ہے, ہارٹیکلچر ہے, سٹی پلاننگ ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, اس میں نیشنل پورے نیشن کا لحاظ کیا جائے گا. تو بہت ہی صحیح چیز ہے یہ, بہت ہی صحیح چیز. اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ جہاں ایک ہی مذہب کے سب لوگ ہوں وہاں تو آپ اپنا مذہب چلائیے, لیکن جہاں کئی مذہب کے لوگ ہیں تو وہاں کتنا اچھا یہ سیٹلمنٹ ہے کہ پیورلی ریلیجس دائرہ ہے, وہاں آپ چلائیے اپنا ریلیجن, اور جو ورلڈی دائرہ ہے وہاں پہ سیکولرزم چلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی کیا تھا مدینہ کے شروع زمانے میں. مدینہ میں جو اسٹیٹ بنی تھی اس کے دو وہ ہیں, ایک فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز. فرسٹ فیز میں دیکھیے یہودی کافی تھے شروع زمانے میں, تو آپ نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا جو کہا جاتا ہے صحیفۃ المدینہ. اس میں تھا کہ للیہود دینہم وللمسلمین دینہم, یہود کے لیے یہود کا دین, مسلمان کے لیے مسلمانوں کا دین. تو ایک ہے کامن انٹرسٹ والی چیزیں, جیسے میں نے کہا کہ سٹی پلاننگ ہے,
انڈسٹریلائزیشن وغیرہ، یہ کامن انٹرسٹ والی باتیں ہیں، اریگیشن ہے، تو وہاں تو ایک ہی پالیسی رہے گی. لیکن جو چیزیں جو گروپ کسی گروپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، مذہب کہ میرا مذہب آپ کا مذہب، تو وہاں پر کیا ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. باقی جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی. جو بیسٹ فارمولہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، بس نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ سیکولرزم کو جانتے ہیں. جو لوگ غیر اسلامی بتاتے ہیں وہ نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ سیکولرزم کو جانتے مولانا اگلا سوال کیا ہے سہارنپور سے مولانا حق نے. انہوں نے لکھا ہے کم بولنا زندگی کا ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی ہمیں زیادہ بولنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے. اس میں بیلنس کیسے کریں، اس کو بتائیں. بیلنس بہت آسان ہے. زیادہ بولنا کچھ بھی نہیں، کم بولنا کچھ بھی نہیں. دونوں ریلیٹو ٹرم ہیں، دونوں ریلیٹو ٹرم. چپ رہنا بھی نیڈ کے مطابق، اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. بولنا بھی اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے، اب بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں آپ، تو وہاں کیوں بولتے ہیں؟ چپ رہیے. بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ پچھلے دن میں یہاں پر ایک جلسے میں گیا، ایک سیمینار میں. ایک آدمی جو انوائٹ نہیں کیے گئے تھے وہ پہنچ گئے اسٹیج پر، لگے تقریر کرنے. کم بولنے کا مطلب ہے زیادہ سوچنا. زیادہ بولنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کا حق مارنا. جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں. جو کم بولتے ہیں تو اس میں آپ سوچ رہے ہیں. کسی نے کہا گیا ہے کہ when I am speaking I am not thinking. تو بہت کم بولنا بھی ریلیٹو ٹرم ہے، زیادہ بولنا بھی ریلیٹو ٹرم ہے. آپ اپنی بدھی کو استعمال کر کے جانیے کہ ہاں مجھے کم بولنا ہے یا زیادہ بولنا ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دے سکتا آپ کو. آپ خود اس سچویشن کو ریڈ کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ مجھے کم بولنا چاہیے، زیادہ بولنا چاہیے. کبھی کم بولنا بھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ بولنا غلط ہو سکتا ہے. تو آپ کو سوچ کر جانیں گے آپ کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وقت کی اہمیت کا فارمولا کیا ہے، اس کو بتائیں. وقت کی فارمولا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی. ہمارے پاس کیا ٹائم ہی تو ہے، اور کیا چیز؟ ہمارے پاس صرف ٹائم ہی تو ہے، تو اس کو آخری حد تک استعمال کیجیے. 24 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم، تو 24 گھنٹے کو زیادہ استعمال کیجیے. جہاں جہاں آپ سوچ کر جانیے کہ کہاں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. خام خواہ بستر پڑے رہتے ہیں زیادہ دیر تک، وہ بھی غلط ہے. خام خواہ بہت دیر تک کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو ٹائم کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو خود جاننا پڑے گا کہ میں اپنے ٹائم کو کہاں ویسٹ کر رہا ہوں، اس کو گھٹانا پڑے گا. مطلب ڈسٹریکشن اپنے کو بچانا. کھانے کے شوق بہت ہوتا ہے لوگوں کو، اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے بچانا. کئی لوگ ہیں کہ اب گھر موجود ہے ان کا، گھر میں دال روٹی پکی ہے، اب چلے گئے ہوٹل میں، اب وہاں پر کھا رہے ہیں. اب جو کام ہوتا ہے تھوڑی دیر میں اس کے لیے پورا گھنٹوں لگا دیتے ہیں. تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہاں میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں، کہاں اپنے ٹائم کو میں استعمال کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی اپنی چیز ہے. آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ کا کوئی الگ سے آپ کو فارمولا نہیں دے سکتا، آپ کو خود جاننا پڑے گا.
خود اپنے ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا, خود اپنے ٹائم کا شیڈول بنانا پڑے گا, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹائم میں استعمال کر رہا ہوں وہ ٹائم زیادہ سے زیادہ, یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کنسٹرکٹیو ہو, زیادہ سے زیادہ وہ مفید ہو, بیکار ضائع نہ جائے. آج کل لڑکے کیا ہیں, بیشتر ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں دوستوں میں. آج کل سب سے بری چیز جو ہے فرینڈشپ ہے. ہر آدمی کے دشمن ہوتے ہیں جن کو وہ دوست سمجھتے ہیں. یہ زمانہ وہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بر صدیق ہو وہ جفا آبا ہو, لیکن مطلب دوستوں کو تو خوب اہمیت دے گا وہ, اور اپنے ماں باپ کو نیگلیکٹ کرے گا وہ. آج کل تقریباً ہر نوجوان یہ غلطی کر رہا ہے کہ دوستوں کو اپنا سمجھ لیتا ہے کہ بس یہ میرے ہیں, حالانکہ وہ سب دوست دشمن ہوتے ہیں. وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہوں گا ہر دوست دشمن ہے, کیونکہ دشمن آپ کا ٹائم کل کرتا ہے, آپ کا پیسہ کل کرتا ہے, آپ کو ڈسٹریکشن میں لے آتا ہے. میں روز پوچھتا ہوں کہ دوست جب اکٹھا ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں, تو پتہ چلا کہ بس ہوا کرتے ہیں خالی, کوئی کانسٹرکٹیو بات نہیں. جو سب سے زیادہ ٹائم کلر جو ہے وہ فرینڈشپ ہے اس زمانے میں. ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, خام خواہ بچوں میں وہ وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی کھیل کود میں جاتا ہے. تو بہرحال ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے, بہت جلد ہر آدمی کو مرنا ہے. تو موت سے پہلے جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے ہمیں, اور وی ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ. مولانا مس شبانہ نے رائے پور سے پوچھا ہے, ہاؤ شوڈ وی پلان اسلامک ایجوکیشن فار کڈس, واٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ایٹ واٹ ایج؟ دیکھیے یہ سوال تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ایجوکیشن کا نہیں ہے. سب سے بری چیز جو ہے ہر گھر میں وہ ہے پیمپرنگ, لاڈ پیار. ایجوکیشن مور اور لیس وہی ہوتی ہے, چاہے مدرسے کی ہو چاہے اسکول کی ہو. اس سے بچہ نہ بگڑتا ہے نہ بنتا ہے. میرے تجربے میں سب سے زیادہ جو بچوں کی بگاڑتی ہے وہ پیمپرنگ. ہر باپ ہر ماں اپنے بچوں کو لاڈ پیار میں خراب کرتے ہیں. پوچھتے ہیں کس اسکول میں پڑھائیں, کس مدرسے میں پڑھائیں. یعنی گھر میں تو آپ ان کو خراب کر رہے ہیں, اور کسی مدرسے اور اسکول میں چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے بن جائے وہ. یہ امپاسبل ہے. میں نے اب تک کسی باپ کو نہیں دیکھا جو اپنے بچے کی پیمپرنگ نہ کرتا ہو. پیمپرنگ از کلنگ ہیبٹ, کلنگ. ہر آدمی اپنے بچوں کی پیمپرنگ کرتا ہے. پیمپرنگ کے معنی کیا ہے؟ آپ بچوں کو ایزی گوئر بناتے ہیں, یعنی بچوں کو بناتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو یعنی سیریسلی نہ لیں کسی چیز کو, کیونکہ ان کا ہر کام ماں باپ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے کسی اسپیچ میں کہا تھا کہ ایک بہت ہی مشہور وہ قول ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ, ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. فلاں شخص جو ہے وہ منہ میں چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوا, یعنی ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں دولت تھی اور ہر چیز کی فراوانی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ لڑکا بدقسمت لڑکا ہے. وہ جو لڑکا پیدا ہوا یعنی کسی سلور یا گولڈن اسپون کے, وہ زیادہ خوش قسمت ہے. کیوں؟ He was born with an incentive spoon in his mouth. یاد رکھیے جو آدمی سلور اسپون لے کر نہ پیدا ہوا ہو وہ ایک اور اسپون لے کر پیدا ہوتا ہے, وہ انسینٹیو اسپون, محرک, داعیہ, موٹیویشن, وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو لاڈ پیار نہ کریں تو آپ زیادہ اچھا اسے کر رہے ہیں, ان کے اندر کرنے کی اسپرٹ
پیدا کرتے ہیں. خود کریں, وہ چیلنج کو سامنا کریں, مشکلات سے لڑیں, زندگی میں اسٹرگل کر کے آگے بڑھیں. یہ دیتے ہیں آپ ان کو. تو ہر آدمی پوچھتا ہے مجھ سے ایجوکیشن. میں کہتا ہوں تو اپنے کو بدلو. جتنے ماں باپ ہیں ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں امریکہ سے اور یورپ سے. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ کوئی ایجوکیشن نہیں, اپنے کو بدلو, اپنی پیمپرنگ کو ختم کرو, اپنے لاڈ پیار کو ختم کرو. بس میرا تجربہ یہی ہے, یہ میری رائے یہی ہے. مولانا ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے, Today Muslims have lost the ability to unite under one leader. Every group has its own leader. That is the reason why they fail to take any decision acceptable to the Muslims. Kindly give your comments. دیکھیے, اس معاملے میں میری رائے تھوڑی سی الگ ہے. اکثر لوگ ہمارے میگزین اور پرچے جو مسلمانوں کے ہیں سب چھپتا رہتا ہے, لیڈرشپ کا فقدان, یعنی لیک آف لیڈرشپ. میں نہیں سمجھتا ہے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا فقدان ہے. اینڈ وی آر فیسنگ دا لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ. یعنی لیڈر ہر زمانے میں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن لوگ جو ہے دوڑتے ہیں کس سے؟ جو انہیں بہکائیں, جو انہیں جذبائی تقریریں کریں, ہوائی باتیں کریں, بڑے بڑے ان سے وعدے کریں, انہیں پہ دوڑتے ہیں. جو سچا لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے دوڑتے نہیں. مثال اس ملک میں آپ دیکھیے, اس انڈیا کی مثال لیجیے. انڈیوائڈ انڈیا میں دو ٹاپ کے لیڈر تھے, مولانا ابوالکلام آزاد, مسٹر محمد علی جناح. مولانا ابوالکلام آزاد ایکسیپٹڈ طور پر بہت زبردست لیڈرشپ کی کوالٹی رکھتے تھے. وہ انہیں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا, دوڑے کس کے پیچھے؟ محمد علی جناح کے پیچھے دوڑے, جو نیگیٹو باتیں کرتے تھے. یہ عجیب انسان کی کمزوری ہے کہ نیگیٹو باتوں کے پیچھے دوڑتا ہے وہ, اور پازیٹو باتوں کے پیچھے نہیں دوڑتا. وہ دوڑتا ہی نہیں. وہ ہمارا مشن ہے, یہ بھی تو لیڈرشپ دے رہا ہے, اس کے پیچھے کیوں نہیں دوڑتے لوگ؟ وہ لوگ جو جذبائی تقریر کرتے ہیں اور بالکل ہوائی بیانات دیتے ہیں, نیگیٹو بولیاں بولتے ہیں, انہیں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگ. ہمارے اس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں جائیے تو آپ بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو پرابلم جو ہے وہ لیک آف لیڈرشپ کا نہیں ہے, وہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ لوگ جو ہیں نیگیٹو بولی بولنے والے کے پیچھے دوڑتے ہیں, جو انہیں گلے میں ڈالتا ہے, اور جو پازیٹو بولی بولے ان کے پیچھے لوگ نہیں دوڑتے. یہ پوری ہسٹری میں یہی ہوا ہے, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. مولانا مس نغمہ صدیقی نے دبئی سے پوچھا ہے, ہاؤ کین وی ڈیولپ سچ اے اسٹرانگ پرسنالٹی دیٹ وی آر ایبل ٹو اسپیک دا ٹروتھ آل دا ٹائم؟ اللہ پر بھروسہ, بس اور کچھ نہیں. اللہ سے دعا کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا. اور جو آپ ٹروتھ بولے وہ نگیٹو مائنڈ ہو کر نہ بولے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سچائی کا اعلان کر رہے ہیں اور دلوں میں نفرت ہوتی ہے, اپنا کبر ہوتا ہے, اپنا ایگو ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچائی بول رہے ہیں, حالانکہ وہ صرف اپنی ایگو کو بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیے, سچائی کہنا بہت ہی آسان ہے, مشکل نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں ذرا بھی نگیٹیوٹی نہ ہو, دوسروں کے لیے خیرخواہی ہو, دوسروں کے لیے محبت ہو, اللہ سے دعا کر رہے ہوں آپ, اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں آپ, بس یہی کافی ہے. ہر زمانے میں سچائی کو بولنا بہت ہی آسان رہا ہے. فرعون کے دربار میں جو مومن نے جو سچائی کا اعلان کیا تھا تو قتل تو نہیں کیا گیا اس کو, حالانکہ فرعون کے
بہت ہی زبردست قسم کا یعنی بادشاہ تھا وہ. برداشت یہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف کچھ بات کو, لیکن اس نے برداشت کیا, کیونکہ وہ آدمی جو بولا تھا وہ اللہ سے دعا کرنے والا تھا, اللہ سے ڈرنے والا تھا, اور صرف خیر خواہی کے لیے بولنے والا تھا, اصلاح کے لیے بولنے والا تھا. اس کے دل میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں تھی. تو یہ ہے راز سچ بولنے کا, اور یہ راز جو سچ بولنے والے کو طاقت دیتا ہے. مولانا مس عائشہ نے دلی سے پوچھا ہے, ہاؤ کین وی بیکم اے طالب آف جنت؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریکشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ادر دین جنت جو دنیا بھر میں چیزیں ہیں اسی پھنسے رہتے ہیں لوگ, تو طالب نہیں بن پاتے. ہر آدمی کسی نہ کسی ادر جنت پھنسا ہوا ہے. اسی کو میں ڈسٹریکشن کہا کرتا ہوں. تو ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیے. تو یہ تو نیچر میں ہے انسان کے طالب جنت بن جائے. جنت کی طلب انسان کے نیچر میں انٹربوون ہے. بائی برتھ انسان طالب جنت ہے. ڈسٹریکشن سے اگر بچائے گا آدمی تو آپ کے برتھ, آپ کا جو نیچر ہے وہ پریویل کرے گی, آپ طالب جنت بن جائیں گے. طالب جنت بننا کیا, طالب جنت ہے ہی انسان, یعنی اسی پیدا ہی کیا گیا ہے طالب جنت, لیکن اپنے کو ہٹا لیتا ہے. تو ہٹانے سے بچائے تو پھر نیچر پریویل کرے گی اور وہ طالب جنت بنا رہے گا. مولانا اگلا سوال کیا ہے مس نجمہ صدیقی نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, once you had given a talk on Hajj, what kind of ibadat should we do 9 to 10 days before Hajj? Please tell us. دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ رٹتے ہیں اذکار اور اوراد اور یہی سب کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی کرنا چاہیے, وہاں کی ہسٹری کو جانے آدمی, کیونکہ لیشہدوا منافع لہم. لیکن حج کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ لیشہدوا منافع لہم, لوگ دیکھیں وہاں اپنے فائدے کو. دیکھیے, فائدے سے مراد کوئی مٹیریل فائدہ نہیں ہے, وہی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. وہاں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو سورس آف انسپریشن ہوتا ہے, بہت بڑا بہت بڑا. تو اس کو آپ جانیں گے نہیں تو کیسے آپ کو سورس آف انسپریشن ملے گا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں, حج سے پہلے ایک ہے حج, ایک ہے پری حج. حج سے پہلے آدمی کو اس جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے مطلب کو سمجھے, اس کی میننگ کو, صرف لفظوں کو رٹنے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ. اس کی میننگ کو سمجھے, اس کی گہرائی کو سمجھے, اور وہاں جو ہسٹری ہے اس کو سمجھے, تب وہ حج ہوگا جو جس کو حج مبرور کہا گیا ہے. حج مبرور, جس کو عالم کہا گیا ہے حج مبرور کرنے والے کے لیے جنت یقینی ہے. تو حج مبرور ہوتا ہے پریپریشن کے بعد. حج مبرور یہ نہیں کہ ان دنوں میں جا کر کے آپ کچھ رسمیں ادا کر لیں, بلکہ آپ بہت ہی پریپیئرڈ ہوں اور پوری طریقے سے آپ کا مائنڈ تیار ہو, اور اس ہسٹری میں اس جا کر کے وہاں پر وہ انسپریشن لیں. حضرت ابراہیم والا انسپریشن, حضرت اسماعیل والا انسپریشن, حضرت حاجرہ والا انسپریشن, رسول اللہ والا انسپریشن, صحابہ والا انسپریشن. تو اگر آپ ہسٹری کو پڑھ کر جائیں گے تو لگے گا آواز ابھی بھی گونج رہی یہاں پر. جیسے میں گیا تھا تو مجھے لگتا تھا سچ مچ کہ ابھی بھی آوازیں گونج رہی یہاں پر. آپ کا مائنڈ ریلیٹ کر لیتا ہے, اور مائنڈ جب ہسٹری کو ریلیٹ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ آواز ابھی بھی گونج رہی.
یہ حاجان جو کہا تھا کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب اس نے کہا کہ یہاں پر آ کر بسو تم ڈیزرٹ میں، تو خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آواز ابھی گونج رہی وہاں پر، اور آپ کو ایک یقین دیتی ہے، ایک اعتماد دیتی ہے، ایک کانفیڈنس دیتی ہے. تو میرے دیکھ تیاری کا مطلب دو ہے، جو وہاں پڑھا جاتا ہے، جو اوراد و وظائف، اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے گہری میننگ کو سمجھنا، اور دوسرے جو وہاں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہاں کا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہونا. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے الرسالہ کے دعوتی مشن میں علماء کا رول کیا ہونا چاہیے، اور مشن کو سمجھنے کے لیے علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں علماء سے ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے، علماء کہتے ہیں ان کو جو مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مدرسے میں آپ نے کیا سیکھا؟ دین سیکھا آپ نے. ایک چیز آپ کو مدرسے میں نہیں ملی ہے، وہ ہے زمانہ. تو ایک حدیث ہے کہ ان یکون بصیرا بزمانہ، یعنی مومن کو اپنے زمانے سے واقف ہونا چاہیے. تو آپ کی تعلیم ابھی ادھوری ہے. مدرسے میں آپ نے دین سیکھا لیکن زمانے کے بارے میں واقف نہیں ہوئے آپ. آج کی جو اسپرٹ آف ایج ہے اس کو نہیں جانا آپ نے. آج کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ نہیں جانا آپ نے. آج کا جو کلچر ہے اس کو نہیں جانا آپ نے. آج کا انسان کس طرح سوچتا ہے اس کو آپ نہیں جانا آپ نے. عصری جو بات ہے اس کو نہیں جانا آپ نے. تو اس کو جانیے آپ. اور ہمارے بشر سچ پوچھے تو یہی ہے، اس بشر میں علماء کو یہ جو چیز وہاں مدرسے میں نہیں ملی تھی اس کو دینے کی کوشش ہے. جو رسالہ منتھلی ہمارا نکلتا ہے، جو کتابیں ہیں، وہ سب سچ پوچھیے تو بصیرت زمانہ پیدا کرنے کے لیے. وہاں ان کو بصیرت دین ملی اور یہاں بصیرت زمانہ ان کو دی جا رہی ہے. ایک بات اور میں کہوں گا کہ علماء زیادہ یعنی سمجھ پاتے ہیں ان باتوں کو، کیونکہ وہ آلریڈی پریپیئرڈ مائنڈ ہے. آلریڈی وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہے. تو جب وہ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے لیکچر میں آتے ہیں، تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ دینی اعتبار سے ان کا مائنڈ پریپیئرڈ ہے. اب جو چیز لیک کر رہی تھی وہ ہے یعنی زمانے کی واقفیت، وہ یہاں ان کو ملتی ہے. تو اپنے کو سمجھتے مکمل ان کا کورس مکمل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن جو ہے اس کا بہت زیادہ یعنی متعلق ہے علماء سے، بہت زیادہ. اگر علماء اس بات کو سمجھ لیں کہ ان کے ایجوکیشن ہی کا ایک کنٹینیویشن ہے یہ، کہ وہاں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، یہاں زمانی تعلیم حاصل کریں. آج کل کچھ مدرسوں میں کہا جاتا ہے کہ وہاں عصری تعلیم بھی ہے، حالانکہ عصری تعلیم کچھ بھی نہیں. وہاں کمپیوٹر رکھ دیتے ہیں، کچھ عربی کی، کوئی انگریزی کی ABCD پڑھا دیتے ہیں، اس کو عصری تعلیم سمجھتے ہیں. عصری تعلیم کا مطلب عصری آئیڈیالوجی، عصری اسپرٹ کو سمجھنا. تو یہ بھی ایک غلط فہمی کی بات ہے کہ ایک کمپیوٹر کورس رکھ دیا، کچھ انگریزی کی ایلیمنٹری بکس رکھ دی، سمجھتے ہیں کہ عصری تعلیم ہمارے آ گئی. وہ عصری تعلیم نہیں ہے. عصری تعلیم تو ہے کہ آج کے زمانے کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آج زمانے کی سوچ کیا ہے، اس کو سمجھنا. کیونکہ اصل میں وہی تو چیلنج ہے اسلام کے لیے، کمپیوٹر چیلنج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو خاص طور پر اس مشن میں یعنی اس مشن کے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ان کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو سکے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے.
انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک کوڑے کے برابر جنت میں جگہ ملنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے موضع سعود جو ہے یعنی کوڑے کی جگہ، وہ تمثیل کی زبان میں، اس لیے ایک سچ مچی کوڑے کے برابر، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب اس میں ایک سیٹ مل جانا، جسے کہا جائے کہ ایک روم مل جانا. تو جنت جو ہے یعنی اگر تھوڑی سی جگہ ملے کسی کو تو انہی ہواؤں میں تو سانس لے گا، وہ انہی لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوں گی، ویسے ہی سین اس کو دیکھنے کو ملیں گے، ویسی قربت ہوگی اللہ تعالیٰ سے اس کو. یہ تو ایک ریئلٹی بات ہوگی کہ اس کو کتنا اسپیس ملا ہے. ماحول تو سارا کا سارا اس کے حصے میں آ جائے گا. آپ سوچیں کہ اگر آپ یعنی کہیں ٹھہرے کسی اچھے ہوٹل میں، آپ لیں گے ایک ہی روم، لیکن پورا ماحول وہاں آپ کے حصے میں آ جاتا ہے. تو جنت میں تھوڑی سی جگہ مل جائے کسی کو تب بھی وہ بہت بڑی چیز مل گئی اس کو، کیونکہ پورے ماحول میں وہ شیئر کر سکتا ہے، اس پوری باؤنڈریز میں وہ شیئر کر سکتا ہے، ساری بلیسنگ میں وہ شیئر کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا کچھ دن پہلے ایک کنٹری ہے جس کا نام چلی ہے، اس میں کچھ مائنرز کو ریسکیو کیا گیا. تو ڈاکٹر فریدہ خانم نے اسی کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے لکھا ہے when the miners came out to the surface after 69 days they were overwhelmed with joy. They felt that they had found a new life. That experience had changed their lives 100%. But everyone cannot undergo such difficult experience. Then what is the way for us to change ourselves? Kindly tell us. میں تو روزانہ وہی ایکسپیرئنس کرتا ہوں. ہر چیز دیکھیے مائنڈ سے تعلق رکھتی ہے. مائنڈ اس میں اس کھان میں جانا ضروری نہیں ہے، یہی رہتے ہوئے آپ اس تجربے کو اپنے مائنڈ سے پا سکتے ہیں. یعنی فزیکل سینس میں کسی مائنڈ میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، مائنڈ کے باہر جا کر بھی وہ ایکسپیرئنس آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ آدمی کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ کیپیسٹی اس کی ہے، بہت زیادہ کیپیسٹی. تو اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیجیے، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیجیے. اور اس خان کے اندر وہ سونے کی خان تھی یعنی گولڈن مائن، اس کے اندر جائے بغیر بھی وہی تجربہ ہو سکتا ہے آپ کو. میں تو اللہ کے فضل سے روزانہ وہ تجربہ ہوتا رہتا ہے. اس تجربے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ اس کے اندر تھے ایک دم زمین کے بہت نیچے، یعنی غالباً آدھا میل نیچے تھے وہ، یعنی آدھے میل کے بقد زمین کے نیچے تھے وہ. تو یہ جو دنیا ہم دیکھتے ہیں ان سب سے محروم ہو گئے تھے وہ. نہ لائٹ تھی، نہ آکسیجن تھا، نہ ہرے بھرے درخت تھے، کچھ بھی نہیں. حتیٰ کھانا بھی وہاں ان کو شاید یعنی ایسے ملتا جیسے کہ میں نے گولی لی ابھی، ایسی کھانا ملتا تھا ان کو. تو اب جب باہر آیا تو دیکھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، سورج چمک رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آکسیجن پھیلا ہوا ہے، ایک بیوٹیفل مناظر ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ جس کو یہ تجربہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ، اللہ کی رحمتیں کا سمندر اس کا اندر آ جاتا ہے کہ خدا تو نے اتنی بڑی دنیا مجھے دے دی. اب کمپیئر کر کے دیکھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ فزیکل سینس میں کمپیئر کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے. اب پھر اسی کو آپ اور ایک اور کمپیریزن ہے وہ جنت کمپیریزن، کہ اس سے بھی بہتر ایک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. تو ایک عجیب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ سب تعلق سے سوچ سے، یعنی اس خان کے اندر جائے بغیر ہی آدمی اپنی سوچ کو ایکٹیویٹ کر کے، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر کے وہی تجربہ لے سکتا ہے.
اس میں کوئی مشکل نہیں. مولانا جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آنکھ جو ہے، آنکھ جو ہے، آپ آنکھ کھلی ہوئی ہے تو کتنی ساری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑا یونیورس آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اچھا آنکھ بند کر لیجیے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. تو میں اکثر آنکھ بند کر لیتا ہوں اور پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو اسی اسٹیٹ میں اپنے کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ مائنس پہنچے تھے. وہ آنکھ بند کر لیا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اچھا روزے میں دیکھیے، وقتی طور پر کھانا بند کر دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہی تجربہ ہوتا ہے کہ دیکھو کھانا نہ ہو تو کیا حال ہمارا ہو جائے گا. تو وہ تجربات پارشل سینس میں ابھی بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے، آنکھ بند کر کے یا سوچ کر کے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مولانا اگلا سوال مس رضیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے لکھا ہے. مولانا کیا یہ صحیح ہے کہ کسی کی بھلائی کے لیے بولا گیا جھوٹ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے، بھلائی کے ایک لفظ صحیح نہیں ہے یہاں پر. یہ صحیح یہ ہے کہ کسی یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. وہ کون سا موقع ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مثلا کسی کو بچانے کے لیے، فرض کہ ایک آدمی آ گیا ہے اور مارنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے آ گیا ہے. وہ جانتے ہیں آپ کے یہاں پر وہ ٹھہرا ہوا وہ آدمی، اور وہ صحیح آدمی انیسنٹ ہے، وہ خام خواہ اس کو مارنا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو نہیں ہے وہ. تو یہ جھوٹ جو ہے، جو ایک بے قصور آدمی کو بچانے کے لیے بالکل جائز ہے. اس طرح کا لفظ بھلائی کافی نہیں ہے میرے خیال سے مسلم کے، یعنی ڈیفینس کے لیے صحیح لفظ ہے کہ ڈیفینس میں کسی مصیبت سے اپنے کو بچانے کے لیے، کسی کے ظلم سے اپنے کو بچانے کے لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ خلاف واقعہ بات بول کر کسی ظلم سے اپنے کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے بھلائی کا لفظ تو بہت ہی ویگ لفظ ہے میرے خیال سے. تو ظالم کے ظلم سے اپنے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ اسلام میں جائز ہے. اگر سچ مچ ہی وہ ظالم ہے اور سچ مچ آپ مظلوم ہے، تب اگر دونوں ظالم ہیں تب اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. کبھی دونوں ظالم ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے.